محترم ناظرین، آج کل برسات کا موسم ہے اور عموماً بارش پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے جو سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے، کیا یہ پانی پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ اگر یہ پانی جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس چیز کو سمجھیے کہ عموماً بارش کا وہ پانی جو سڑکوں پر اور راستوں پر جمع ہوتا ہے وہ عام طور پر ناپاک نہیں ہوتا بلکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ اگر وہ پانی کسی وجہ سے کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو اس کی وجہ سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ پانی ناپاک ہو اور اس کے ناپاک ہونے کا بالکل غالب اندیشہ ہو، یعنی کہ اس کے اندر کوئی نجاست مل گئی ہو جس کی وجہ سے اس کا ناپاک ہونا یہ یقینی ہو جائے، اور وہ پانی انسان کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے، لیکن بدن یا کپڑے پر اگر نجاست ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جس انسان کے کپڑے یا بدن پر وہ پانی لگا ہے، کیا وہ انسان ایسا ہے کہ جو مستقل بازار میں آنا جانا کرتا ہے اور اس کے لیے اس پانی سے بچنا مشکل ہے؟ اگر یہ صورتحال ہے تو ایسے آدمی کی نماز اس بدن یا کپڑے کو دھوئے بغیر بھی صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر وہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو عموماً بازاروں میں آتا جاتا ہو یا اس کے لیے پانی سے بچنا مشکل نہ ہو، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اگر بدن پر وہ پانی لگ جائے تو پہلے وہ بدن یا کپڑے کو دھوئے اور اس کے بعد ہی نماز ادا کرے، اس لیے کہ اس کی نماز اس کپڑے کو دھوئے بغیر صحیح نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، سورہ حج آیت نمبر 78، وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ دین کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی دین کے اندر آسانی کو اختیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح فقہی ایک قاعدہ ہے الضرر یزال، کہ ضرر کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو زائل کیا جائے، یعنی اس کو ختم کیا جائے، انسان کو تنگی سے نکال کر وسعت کی طرف لایا جائے۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے لیے اس پانی سے بچنا ممکن نہ ہو اور مشکل ہو، تو ایسے انسان کے لیے کپڑے یا بدن کو دھوئے بغیر بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے لیے اس پانی سے بچنا ممکن ہے اور مشکل نہیں ہے، تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ پانی کو کپڑے یا بدن سے دھوئے اور اس کے بعد نماز ادا کرے۔ حضرات فقہا نے اس چیز کی صراحت کی ہے۔